السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اداسی میں لپٹی ایک شام اسے کہنا، وہ لاکھ چہرے پر ہنسی سجائے، میں اسے نہیں دیکھ رہی۔ آنگن میں لگی بیل کے کتنے پھول ہوا سے ٹوٹے، کتنے محلے کے بچے توڑ کر لے گئے، کتنے بیل پہ باقی ہیں دیکھ چکی ہوں۔ 5:20 پر بارش آئی، چند بوندیں ابھی بھی میرے بالوں میں اٹکی ہیں۔ دھلا دھلایا صحن خراب ہوا، اس نے کس گلاس میں کتنی بار پانی پیا، کتنے لقمے مجھے نظر انداز کرتے ہوئے لیے۔ ایک دوست کا فون آنے پر آنگن میں چلتے چلتے 19 منٹ ہنس کے باتیں کی، پھر ایک سنجیدہ نگاہ مجھ پہ ڈالی، پر ہوا اسے یہی بتانا میں اسے نہیں دیکھ رہی۔ تھکے ہارے کمرے میں آتے اس نے کندھے سے پرس اتار کر بیڈ پر رکھا اور خود بھی گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ بال اطراف میں پھیلے ہوئے تھے، خوبصورت چہرے پر دکھ تھا یا پھر صدمہ۔ بوڑھی چھوٹی آنکھیں نمکین پانی سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ارتسام کو 1-2 بار گاؤں میں دیکھا تھا، پھر شہر میں بھی دیکھا۔ کب دل اس کی جانب جھک گیا، کب اس نے چپکے سے سپنے سجائے، کب محبت ہوئی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ اس روز اسے مہیرہ کے ساتھ دیکھ کر، اس کے بھائی کے روپ میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اتنی حیران کہ کئی پل بس اسے دیکھتی رہی، مگر اس نے ایک نظر نہ دیکھا۔ وہ جب بھی ملا کافی پریشان لگا اسے۔ اب اسے اس پریشانی کی وجہ پتہ چلی تو اداسی روح میں چھا گئی۔ وہ تو کسی اور کی محبت میں جل رہا تھا، وہ بھی اس کی دوست۔ اس کا دل بھر چکا تھا، آنسو اب ٹپ ٹپ گالوں پر گرتے جا رہے تھے۔ وہ بیڈ پر پیچھے گر گئی، نگاہیں چھت پہ بنے فانوس پر جم گئیں۔ اسے تو لگا تھا زندگی ہمیشہ اس کی دوست رہے گی، وہ جو پائے گی مل جائے گا۔ اسے لگا تھا اس کی کوئی خواہش، کوئی بات، کوئی چاہ، کوئی ارمان ادھورا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے لگا تھا مگر لگنے سے کیا ہوتا ہے، جو اب ہوتا۔ پہلی سی محبت میں پہلی سیڑھی پر ہی شکست۔ آسائشوں بھری زندگی نے، ماں باپ کے پیار نے، بھائی کے مان نے اسے ضرورت سے زیادہ حساس بنا دیا تھا۔ زندگی نے اس میں نزاکت بھر دی تھی، اور اب اچانک سے یہ بات برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ویسے ہی گری روتی رہی، کمرہ بجتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، مگر وہ ویسی ہی پڑی رہی تھی۔ آج کا پورا دن اور رات اس نے رو کر گزاری تھی، جو کہ کافی بھاری تھی۔ تم ایسا کرو، مجھے اس لڑکی کے گھر تک لے چلو، مجھے ضروری کام ہے، کبیر نے پی کیپ سڑک پر رکھتے سنجیدگی سے کہا تو گلزار نے سر ہلاتے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ کبیر بیٹھا تو وہ بھی آگے بیٹھ گیا تھا۔ ایک وہی تھا جو 1-2 بار رملہ کو مہیرہ کے گھر لے کر گیا تھا، جبھی وہ اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ وائٹ شرٹ اور بلیک جینز پہنے، سر پر پی کیپ رکھے وہ اچھا لگ رہا تھا۔ چہرے پہ بلا کی سنجیدگی تھی، شاید مہیرہ اس کی کوئی مدد کر پاتی۔ جی بیٹے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اسحاق خان آج بھی شہر گیا ہوا تھا۔ مہیرہ اپنے کمرے میں تھی۔ جب دروازہ بجا تو ماں نے ہی جا کر کھولا۔ سامنے کھڑے انجان لڑکے کو دیکھ کر کچھ سنجیدگی سے بولی تھی، وہ مہیرہ کا گھر یہی ہے نا؟ جی یہی ہے، آپ کون؟ ان کا دل ڈر کے باعث شدت سے دھڑکا۔ میں رملہ کا کزن، مجھے مہیرہ سے کافی ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ اجازت۔ ماں نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ اندر آ گیا۔ گھر چھوٹا تھا مگر خوبصورت تھا۔ دائیں بائیں کیاریوں میں گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے، جن کی خوشبو سے گھر مہک رہا تھا۔ ماں نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود مہیرہ کے کمرے میں چلی گئی۔ ہاں بخشان، کیا بنا کام کا؟ سگار کو ایش ٹرے میں مسلتے حازم نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ سائیں، آج رات کو سارے کھیتوں میں آگ لگا دی جائے گی، ساری تیاری مکمل ہے۔ خان سے ابھرتی بخش خان ہی
رخشان کی آواز اسے پرسکون کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، اب اس کے باپ پر نظر رکھو، ساتھ میں اس لڑکی پر بھی۔ اس کا لہجہ ہنوز پاٹ تھا۔ جو حکم سائن۔ کال کاٹتے حازم نے موبائل سامنے اچھالا اور سر کرسی کی پشت سے ٹکاتے آگے پیچھے جولنے لگا تھا۔ مہیرہ نے جو کیا وہ اسے اس کی سزا دینا چاہتا تھا، ہر صورت، مگر اتنا سب ہونے کے باوجود اس لڑکی کے لیے دل میں ابھی تک نفرت نہیں جاگی تھی، بس جنون تھا ایک۔ جب سے اسے دیکھا تھا، جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ سامر اس سے محبت کرتا تھا، تب سے ایک پل بھی سکون کا نہ ملا۔ وہ اس کی ہوتے ہوتے رہ گئی، اس بات کا ملال شاید اسے ہمیشہ رہنے والا تھا۔ حالانکہ دل میں محبت بھی نہیں تھی، بس چاہ تھی، مگر اب انا اور ضد سب سے پہلے تھی۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھا، یا تو اسے وہ چاہیے تھی یا پھر بدلہ۔ اس کے علاوہ وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ وہ کافی سنجیدگی سے بولا۔ اسے لگا تھا کہ مہیرہ ڈرپوک لڑکی ہوگی، مگر مجال ہے جو وہ صحیح جواب دے۔ یہ شاید نہ ہوتا اگر اس رات وہ اسے فلیٹ میں ویسی حالت میں دیکھتی۔ اب کیوں جاننا چاہ رہے ہیں؟ منی تو آپ کی وجہ سے ہی ہے۔ اب یہ پریشانی کیسی؟ اسے سچ میں حیرت ہو رہی تھی۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ آئے گا، وہ جاننا چاہے گا۔ دیکھو لڑکی، وہ اپنی پر آیا، اتنی دیر عزت سے بات کیسے کر سکتا تھا؟ رملہ کا اگر قتل ہوا ہے تو میری وجہ سے نہیں مری، اور بقول تمہارے اس کا قتل ہوا ہے، یہی نہیں بلکہ حازم نے کیا ہے، تو وجہ میں نہیں ہوں، سمجھی؟ اب تم بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، اور تمہارے بھائی کو کیوں گرفتار کیا اس سب میں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا، کیونکہ بھائی رملہ سے محبت کرتے تھے۔ اس نے صاف اس کا دل چلانا چاہا اور کامیاب بھی ہوئی۔ کبیر نے لب بینچے، آنکھوں میں سرخی تیرنے لگی۔ مہیرہ کو سکون ملا۔ اس کی وجہ سے رملہ کتنا روئی تھی، اتنا تو اس کا بھی بنتا تھا۔ پھر کیا؟ آپ کے کزن اور رملہ کے بھائی کو پتہ چلا تو غیرت جاگ اٹھی اور مار دیا۔ یہی نہیں، پھر الزام لگایا کہ اس نے میرے بھائی کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ کچھ وائس ریکارڈز موجود تھی تو بس۔ اس کے لہجے میں درد تھا، نفرت تھی۔ کبیر شل سا اسے دیکھتا رہا، مگر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، اور ایسا ہی کچھ تو ایسل نے بھی کہا تھا۔ اس کا دماغ شل ہونے لگا۔ میں اس سب کیسے یقین کر لوں؟ اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی تھی۔ مہیرہ ہنسی تو آنکھوں سے آنسو بھی گر گئے۔ مجھے یقین تھا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا میری بات پر، اسی لیے اب آپ گھر جائیں اور اپنے والد محترم سے پوچھیں۔ مجھے یقین ہے وہ آپ کو سب سچ بتائیں گے، اور آپ کو وہ قابل یقین بھی لگے گا۔ سنجیدگی سے کہتے وہ اٹھ گئی۔ کبیر کو ایک اور جھٹکا لگا، تو اس کا باپ سب جانتا تھا مگر کچھ نہیں بتایا۔ رگیں ابھر چکی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور بنا کچھ اور کہے اس کے پاس سے گزر کر باہر نکل گیا۔ مہیرہ نے نم آنکھوں سے اسے جاتا دیکھا۔ کیا ہو جاتا جو وہ رملہ کے لیے خود کو بدلنے کی کوشش کرتا، یا پھر جھوٹی ہی صحیح امید تو دے دیتا۔ اب جب وہ نہیں رہی تھی تو کیا فائدہ تھا اس سب کا؟ اس کا دل بڑھنے لگا۔ بیٹا یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اپنا معاملہ؟ اس نے قیمتی واز اٹھا کر پوری شدت سے دیوار پر مارا تھا۔ دماغ پھٹ رہا تھا اس کا۔ کمر جدیال گھبرا گئے تھے۔ اس کی ماں بھی خوف زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میری تھی وہ میری منگ تھی، میری عزت، میری غیرت تھی، یہی سب تو بتایا مجھے، اور اسے، اور قتل کرتے وقت سب بھول گئے؟ ہاں، اسے کیسے مار دیا خدایا! وہ صدمے و غصے سے ادھر ہی صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں کیا؟ ترس نہیں آیا اس پر؟ وہ ادھر ہم سب کے ساتھ پڑی ہوئی، اس خاندان کا خون تھی بابا، وہ معصوم تھی، کیسے کر لیا؟ وہ نفی سے سر ہلا رہا تھا، یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی ماں کی آنکھیں بھی برس رہی تھی۔
باپ خاموش ہو چکا تھا۔ کیا کہتا؟ کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ میں حازم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ نفرت و غصے سے بولتا اٹھا۔ دونوں پکارتے رہے مگر وہ کمرے سے نکل چکا تھا۔ وہ ایک دم چیخ کر پیچھے ہوئی تھی۔ ارد گرد کانچ بکھرے ہوئے تھے۔ ہاتھ سے صاف کرو، کبیر نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ کمرہ سارا تہس نہس کرنے کے بعد اب اس سے صاف کروا رہا تھا۔ وہ ادھر نہیں آنا چاہ رہی تھی مگر کبیر نے بلایا ہی اسے تھا۔ اب جب صاف ہونے لگتا وہ کوئی اور چیز توڑ دیتا۔ وہ شدید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ سبز آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، انگلیوں کے پورے سرخ ہو رہے تھے مگر کبیر کب ہوش میں تھا۔ ادھر آؤ۔ ابھی اس نے وہ کانچ اٹھا کر بن میں ڈالے ہی تھے کہ اس کی باری آواز سنتے جیسے دل سینے میں رک چکا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جابر حاکم سا لگا، اپنا آپ کنیز سا لگا تھا۔ وہ شدید سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ گھبراتے ہوئے بڑبڑائی۔ ایسا لگا کہ اگر وہ بھی نہ بھاگی تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ میری آواز سنائی دی ہے؟ وہ اٹھنے لگا تھا غصے سے۔ ایسل ایک دم کمرے سے بھاگ گئی۔ دل تھا کہ اب کانوں میں گونجنے لگا تھا۔ پورا وجود پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ اس کے بھاگتے ہی وہ دوبارہ کرسی پر گر گیا۔ آج کچھ زیادہ ہی پی لی تھی مگر اس کا ارادہ کچھ غلط نہیں تھا۔ وہ بس اسے ڈرانا چاہتا تھا، اسے رلانا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ سے سب نے رملہ کے قتل کو خودکشی کا نام دیا۔ وہ اگر سب کو بتا دیتی تو شاید کچھ ہو جاتا۔ وہ اسے ہی بتا دیتی مگر وہ چپ رہی اور اس کی چپ کسی کو کھا گئی۔